بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے حفاظت کا ایک شاہکار عمل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اپنے بندوں کو امن اور سلامتی عطا کرتے ہیں، اور ہر طرح کی سلامتی اللہ پاک اور عافیت عطا کرتے ہیں اپنے بندے کو۔ سلامتی کی کئی ایک اقسام ہیں، حفاظت کئی طرح کی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلی حفاظت جو بندے کو ضروری ہوتی ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے، آبرو کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے۔ جو آدمی ان اعمال کو کرتا ہے، ان اسماء مبارکہ کو اپنے اوراد میں شامل رکھتا ہے، تو اللہ عز و جل یہ چاروں طرح کی حفاظت اس بندے کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ ایمان کی بھی حفاظت کا من جانب اللہ انتظام ہوتا ہے، عزت اور آبرو کی حفاظت کا بھی من جانب اللہ انتظام ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی گالیاں بک رہا تھا اور حضرت خاموش بیٹھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے بولنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منہ مبارک ایک طرف کر لیا۔ فرمایا جب تک آپ خاموش تھے تو آپ کی طرف سے اللہ کا ایک فرشتہ آپ کا جواب دے رہا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے حفاظت۔ جو بندہ اپنا محافظ اللہ کو سمجھے اور اسی سے حفاظت طلب کرے، صبر سے کام لے اور معمولات کو جاری رکھے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیتے ہیں، اور بہت سے بندوں کو، بہت سے ولیوں کو اور بہت سے پاکیزہ نفوس کو اللہ پاک اس بندے کا معاون، مددگار اور محافظ بنا دیتے ہیں۔ جب یہود بے بہبود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو متعین فرمایا تھا کہ جہاں میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام چلیں، جہاں رہیں، جہاں اٹھیں، جہاں بیٹھیں، اے جبرائیل تو نے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اسی طرح بعض فرشتوں کو اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے متعین کرتے ہیں، اور بندوں کی حفاظت کے لیے چاہے وہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے متعین ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں بندے کے۔ تو امن اور سلامتی کے لیے یہ حفاظت کا شاہکار عمل ہے۔ بندہ جو یہ عمل کرے اللہ کی نگاہ میں رہے، اس کی حفاظت میں رہے۔ جیسے حساس اداروں اور علاقوں میں جب پہنچا جاتا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تاکہ کوئی غافل نہ ہو اور کسی کو غافل نہ سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی ایسے کام کرے جو کہ کیمرے کی نظر میں آ جائے اور اس کے اوپر کیس ہو جائیں، مقدمات ہو جائیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں یہ معمولات کرنے والا میری نگاہ میں ہوتا ہے، میری حفاظت میں ہوتا ہے، اس کو دشمن نہیں چھیڑ سکتا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے نام کی جو تاثیر اور برکات ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو کرتے ہیں لوگ وہ دہریے قسم کے لوگ ہیں، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے نام کے اثرات و برکات کے قائل ہیں۔ جو اللہ کے نام کی تاثیر کے قائل نہیں، وہ دہریے قسم کے لوگ ہیں۔ وہ اسٹالن بھی نہیں مانتا تھا اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی ذات کو۔ جب موت کا وقت آیا تو اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، تو منکر تھا۔ اس نے کہا کیا کروں، سانس نہیں چلتی، اللہ کا نام لیتا ہوں تو سانس چل پڑتی ہے۔ شاہ روم قیصر نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنے درد سر کی شکایت کی تھی کہ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، اس معاملے میں میں بہت پریشان۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خوبصورت پرچی سی بنائی اور وہ دی اور ٹوپی میں رکھ کے دی۔ فرمایا بادشاہ کو کہو جب بھی سر میں درد ہو یہ ٹوپی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لو۔ وہ جب سر پہ پہنتا تو درد رفو چکر ہو جاتا، اور جب وہ ٹوپی کو اٹھاتا تو درد آ جاتا، لوٹ آتا۔ ایک دن اس کو تجسس ہوا کہ دیکھوں صحیح کہ اس میں ہے کیا۔ جب اس ٹوپی کو کھول کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی پرچی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہیں۔ تو جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اگر آج دنیا میں رہتے ہوئے زمین کی پشت پر بستے ہوئے اگر دردوں سے، تکلیفوں سے اور مصائب سے نجات ملتی ہے تو اسی نام سے ملتی ہے۔ تو کہنے لگا میرا تو عقیدہ ہے اگر اللہ کے نام سے دنیا کے جھمیلوں اور مشکلات سے نجات مل سکتی ہے، آخرت کے عذاب سے اگر نجات ملے گی تو وہ بھی خدا کے نام سے ملے گی۔ اسی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ قیصر روم کے بادشاہ بہت گزرے ہیں، یہ ایک بادشاہ کی بات ہے۔ بعض احباب کہیں گے کہ وہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت سے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، اس کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے، ایک قبر پر سے گزر ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک آدمی کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی، عذاب ہو رہا ہے، بندہ تکلیف میں ہے۔ کئی عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزرے، اس قبر پر سے جب گزرے تو دیکھا کہ وہاں تو قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، قبر میں سکون ہے، قبر میں اطمینان ہے، بندے کے سامنے جنت کی نعمتیں لگی، بندہ بڑے عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہا ہے قبر کے اندر۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا اے پروردگار، ایک وقت آیا میں یہاں سے گزرا، دیکھا کہ یہ بندہ جہنم میں ہے، لیکن آج اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ بندہ جو میرا ہے، یہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، مکتب اور مسجد میں جانے لگا، جب گیا استاد کے سامنے بیٹھا اور سب سے پہلے جب استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو مجھے شرم آئی کہ یہ میرا بندہ، اس کا بیٹا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، مہربان رب کا نام لے، اور یہ میرا بندہ جہنم میں رہے۔ مجھے حیا آتی ہے، اسی لیے میں نے اس کو جہنم سے نجات عطا کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ جو نہیں مانتے کہتے ہیں کہ کوئی برکت نہیں ہے۔ دنیا میں برکات ظاہر ہو رہی ہیں، آخرت میں بھی برکات ظاہر ہو رہی ہیں۔ دیکھو کہاں کہاں اللہ کے نام کی برکات، طاقتور نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو بندہ بھی اللہ کے ان مبارک ناموں کا ذکر کرے، یا مؤمنو یا سلام یا ذل جلال والاکرام، یا مؤمنو یا سلام یا ذل جلال والاکرام، اللہ پاک ایسے بندے کو ہر قسم کا امن عطا فرما دیں، سلامتی مرحمت فرما دیں۔ گھر میں جھگڑے اور فسادات ہیں، گھر میں اختلافات ہیں، یا کسی ایسے مقام پہ آپ گئے جہاں جھڑپیں ہیں اور جگہ جگہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی، گھر کے تمام افراد بکھر کر منتشر ہو گئے، اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ذکر کرو، یا مؤمن یا سلام یا ذل جلال والاکرام۔ آپ پڑھتے جاؤ، اپنے گھر میں امن کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن اور سلامتی، راحت و آرام
اور بڑا سکون و اطمینان اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ یا مؤمن، امن دینے والی ذات اللہ کی ہے اور بندہ امن کا بھوکا ہے۔ انسان بغیر امن کے کچھ کر نہیں سکتا۔ حالت جنگ میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہر طرف سے خون خرابہ، تکلیفیں، مسائل، مصائب۔ تو جو امن چاہتا ہے بندہ، اللہ پاک اس کو امن عطا فرماتے ہیں۔ جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پروردگار عالم نے دو چیزوں کو بیان فرمایا، ایک معیشت اور ایک امن کو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بھوک لگے تو وہ کھلائے اور خوف آئے تو امن وہی عطا فرمائے۔ یہ سورۃ لإیلاف قریش کے اندر موجود آیات بینات۔ سورۃ لإیلاف قریش جہاں روزی کے ڈھیر لاتی ہے، وہاں امن و اطمینان بھی لاتی ہے۔ خوف کے مقام پہ اس کو پڑھا جائے تو خوف جاتا رہے، چاہے بندے کا ہو چاہے درندے کا ہو، جون سا جس قسم کا خوف ہے، اللہ پاک وہ خوف تمہارے قلوب سے نکال دیں گے۔ یا مؤمن یا سلام امن کا عمل ہے۔ اللہ پاک امن عطا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، پرخطر راہوں سے گزرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ یا مؤمن یا سلام یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا جائے۔ اللہ پاک ان پرخطر راستوں سے امن و اطمینان کے ساتھ گزار دیں گے، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی انسان ڈاکو چور لٹیرا اس کو میلی نگاہ سے نہ دیکھے۔ یا مومن یا سلام کی یہ برکات ہیں۔ اور اسی طرح یا ذوالجلال والاکرام جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو تاثیر میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ سارے ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں میرے، سب میرا احترام کریں، سب میری آبرو رکھ لیں، سب کے قلوب میں میری محبت پیدا ہو جائے، تو حصول عزت کے لیے 1000 مرتبہ 41 دن تک یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا رہے۔ یا مومن یا سلام ساتھ ملائے، یا مومن یا سلام یا ذوالجلال والاکرام 41 دن تک مسلسل پڑھو، 10 تسبیحات روزانہ۔ وہ ایک مجلس میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ مجالس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پڑھیں گے تو جہاں بھی وہ آدمی جائے اس کو عزت نصیب ہو، اور دوسروں کی نگاہوں میں گرا ہوا شخص، افسران بالا کی نگاہ، بیوی ہے تو شوہر کی نگاہ میں، بیٹا باپ کی نگاہ میں اگر گر چکا ہے، وہ اپنا چھوٹا ہوا مقام، اپنا وہی عزت اور آبرو اور مقام، اپنا عہدہ اور منصب اگر دوبارہ لوٹانا چاہتا ہے، علماء نے لکھا ہے کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھے۔ جن جن کی نگاہوں میں گر چکا ہے، اللہ انہی کی نگاہوں میں عزت عطا کریں گے، عزت مرحمت ہوں گی۔ یا ذوالجلال والاکرام بہت بڑی چیز ہے۔ اور علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے یا ذوالجلال والاکرام یا مومن یا سلام کے ساتھ ملا کر پڑھنے میں۔ فرمایا کہ یا ذوالجلال والاکرام جو پڑھتا ہے، اس کو جو اس عمل کی برکت سے عزت نصیب ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی عطا کردہ عزت یا نعمت دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی۔ عجیب ہیبت اور وقار ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے۔ عجیب قسم کا اللہ پاک اس کے اوپر وقار پیدا فرما دیتے ہیں کہ لوگوں کے قلوب میں پہلے تو اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو نعمتیں میسر ہوتی ہیں ان نعمتوں کو چھیننے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندے کو عزت عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم پہاڑ کے نیچے بھی دب چکے ہو تو یا ذوالجلال والاکرام پڑھو، اللہ پاک تمہیں نکالیں گے، تمہیں نکالنے کے لیے راستے پیدا کریں گے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، فرمایا ہر کام میں اگر کوئی آدمی کامیابی چاہتا ہے، اس کو چاہیے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے،
اور 121 مرتبہ یا مؤمن یا سلام یا ذل جلال والاکرام پڑھے تو اللہ عز و جل اس کو مقدمہ ہے تو کامیاب کریں گے، اگر تشنہ لب کچھ کام ہے تو ان میں اللہ پاک پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اگر کوئی ایسی اہم مہم ہے، ایک تحریک چلا رکھی ہے، اللہ پاک اس تحریک کو کامیاب فرمائیں گے اس عمل کو کرنے والے آدمی کے لیے۔ اتنی اللہ پاک نے اس عمل میں تاثیر رکھی ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 100% پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی طہارت کے ساتھ اور بلا ناغہ اگر کوئی پڑھنا اس کو شروع کر دے تو اللہ پاک تلوار سے بھی تیز اثر پیدا کر دیتے ہیں اس عمل کے اندر۔ اسی طرح تسخیر خلائق کے لیے مرتبہ چاہیے، اگر بلند مقام چاہیے اگر، تو 200 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرو، یا مؤمن یا سلام یا ذل جلال والاکرام، تو اللہ رب العزت بلند مقام اور مرتبے آپ کا مقدر بنائیں گے۔ جہاں آپ کو پوچھتے بھی نہ تھے، وہاں بڑے عزت و عظمت والے مقام پر بٹھانے کے لیے تیار ہوں گے، لوگ اپنی آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ اسی لیے حصول مراد کے لیے اگر کسی آدمی کو اپنی مراد تک پہنچنا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ 313 مرتبہ اس کو پڑھے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی مراد کو، اس کی خواہشات کو اس کے قریب کر دیں گے۔ اور اس کی قریب جب خواہشات، جن چیزوں کو انسان طلب کرتا ہے، قدرت کا یہ اصول ہے کہ اللہ عز و جل جو اپنا بندہ چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک انہی چاہت والی چیزوں کو اس کے قریب کر دیتے ہیں، بشرطے کہ جائز ہونی چاہیے، جائز ہوں، نعمتوں کی حلت ہو، حرام چیزوں کی طرف نہ بڑھے بندہ، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے ان نعمتوں کو اپنے بندے کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے انسان نفرت کرتا ہے، یہ بھی قدرت کا ایک اصول ہے، اللہ پاک ان چیزوں کو آہستہ آہستہ اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ فطرت کا، قدرت کا اصول ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اچھی چیزیں چاہتے ہیں تو اچھی چیزیں آپ کے قریب آئیں گی، اگر بری چیزیں چاہتے ہیں تو بری چیزیں آپ سے دور رہیں گی، نہیں، اصول ہے اگر بری چیزوں کی خواہشات رکھیں گے تو بری چیزیں بھی آپ کے قریب آئیں گی، اگر آپ نیک خواہشات رکھتے ہیں تو نیک اور اچھی چیزیں آپ کے قریب آئیں گی۔ دیکھیں آپ، ایک آدمی پاک دامن رہنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو گندے اور برے مقامات پر بھی رکھ کے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ کہتے ہیں میں ملک میں گیا ہوا تھا، وہاں بے حیائی فحاشی جو ہے عروج پر تھی، اور میں چلتے چلتے ایک دکان پر پہنچا۔ دکان ایسی دکانیں تھی، ایسی شاپیں کہ وہ کھینچ رہے ہوں اپنی اپنی دکانوں کی طرف، کسی کا لباس پورا نہیں ہے، جسم آدھے ننگے اور آدھے پر لباس، بعض 1/3 حصے پر لباس صرف اپنے نگیج کو چھپایا ہوا، بس اپنے سطر کے مقامات کو چھپایا ہوا۔ ایسے علاقے میں ایک دکان پر میری نظر پڑی، میں نے کوئی ٹوپی وغیرہ خریدنی تھی تو ایک عورت کھڑی ہوئی، بالکل باپرد کھڑی ہوئی، پورا برقع تھا اس کا، یعنی جو ہمارے ہاں ہوتا ہے پردہ چھپانے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ پورے کا پورا پردہ۔ میں نے اس بہن سے ایک چیز خریدی اور خرید کے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے اور یہاں اور اس طرح؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرما رکھی ہے، اس شہر اور علاقے میں بھی میں باپرد رہنے کا خوب اہتمام کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس یہاں رکھ کے بھی میری حفاظت فرمائی ہے، مجھے بچا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انہیں پوچھا کہ کہاں سے آئے تھے؟ کہا کہ برما میں حالات خراب ہوئے تھے، وہاں سے ہم ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، اب میں باپرد رہ کے بھی اپنا کام کرتی ہوں، الحمدللہ اپنے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ اب وہاں رکھ کے ایسے برے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ جو حفاظت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر مقام پہ کرتے ہیں، اور جو نہیں چاہتے تو ان کو ہر جگہ برائی کے مواقع مل جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔